بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم مشاہدین، رب ذوالجلال کی توفیق خاص اور اس کے فضل و کرم سے آج الحمدللہ ہم لوگ عید کا دوسرا دن ہے۔ میسور سری رنگا پٹن سیر و سیاحت کے لیے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میں یہاں پر آیا ہوا ہوں۔ یہ جو شہر ہے سری رنگا پٹن، اور یہ جو آپ مسجد دیکھ رہے ہیں، یہ ٹیپو سلطان رحمہ اللہ کی تعمیر کردہ مسجد ہے۔ مجھے ٹیپو سلطان رحمہ اللہ کی تعمیر کردہ مسجد سے متعلق ایک بات بتانی ہے، اور اس سے پہلے ایک بات یہ بتا دوں کہ شریعت مطہرہ میں تعمیر مساجد پر جو زور دیا گیا ہے، جو اس کی اہمیت بتائی گئی، اس کے جو فضائل بتائے گئے ہیں، یعنی ان سب چیزوں کی اہمیت اور فضائل کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، آپ کے خلفائے راشدین ہوں، صحابہ ہوں، پھر جتنے بھی بادشاہ اور اہل ثروت کا طبقہ رہا ہے، عام مسلمان رہے ہیں، مساجد کی تعمیر میں خوب سے خوب حصہ لیے ہیں، مسجدوں کی اہمیت کی وجہ سے، اس کے شعائر میں سے ہونے کی وجہ سے۔ آپ دیکھو کہ وہ جو حدیث ہے، حدیث عثمان بن عفان، جو متفق علیہ روایت ہے اور بہت ہی معروف حدیث، جس میں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، من بنا مسجدا للہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اور اس حدیث میں بہت سارے الفاظ بھی ہیں کہ جو بھی اللہ رب العالمین کے لیے مسجد تعمیر کرتا ہے، یعنی من بنا للہ مسجدا، اہل علم کہتے ہیں کہ نکرہ ہے، مسجد چھوٹی ہو بڑی ہو، یبتغی بہا وجہ اللہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو مسجد بناتا ہے۔ تو احادیث میں جو الفاظ آتے ہیں کہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بناتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جس میں ہے کہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنت مثلہ، یعنی مثلہ کا کیا مطلب ہے؟ اس جیسی اللہ تعالیٰ محل تعمیر کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جس طرح سے اس دنیا میں جتنے بھی گھر ہیں اس میں بیت اللہ، یعنی اللہ کے جو گھر ہے، یعنی مساجد، بیوت اللہ کو جو فضیلت حاصل ہے، جنت میں اہل جنت کے لیے جو محل تعمیر کیے جاتے ہیں، اس میں جو شخص اللہ کے لیے گھر بنایا ہوگا، اس کے لیے جو محل تعمیر کیا گیا ہوگا، اس کا محل دیگر لوگوں کے محلوں سے زیادہ افضل ہوگا، یہ معنی ہے اس کا، جیسے کہ امام نووی نے کہا رحمہ اللہ۔ بہرحال مسجدوں سے جو تعلق ہوتا ہے نا، جو ایک حدیث کی کتاب ہے مسند الشہاب الخزاعی کی، امام ابو عبداللہ محمد بن سلام الخزاعی کی رحمہ اللہ، مسند الشہاب انہوں نے نام رکھا تھا۔ تو 2 جلدوں میں ہمارے پاس محقق ہے الحمدللہ شیخ حمدی بن عبد المجید السلفی کی تحقیق سے۔ اس میں جو متعدد موضوعات ہیں مسجد کی تعمیر سے متعلق بھی، کہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ میں جو مواخات کروائی تھی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، سلمان بن فارسی مہاجر تھے اور یہ انصاری تھے، دونوں میں مواخات کروائے تھے۔ تو آپ وسلم کی وفات کے بعد یہ شام چلے گئے، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تو فلسطین چلے گئے تھے۔ دونوں میں مراسلت ہوتی تھی، کافی ان مراسلات کو میں نے جمع کیا الحمدللہ۔ تو اس میں سے ایک مراسلہ یہ بھی ہے کہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ یا اخی ولیکن البیت مسجدک ولیکن المسجد بیتک، کہ مسجد تمہارا گھر ہو جائے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہا کہ میں نے اللہ کے رسول سے یہ کہتے ہوئے سنا صلی اللہ علیہ وسلم کہ المسجد بیت کل تقی، کہ مسجد ہر متقی کا جو ہے گھر ہے۔ تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے مراسلت میں اس بات کو بیان کیا تھا۔ آپ دیکھو کہ مسجد سے جو تعلق ہوتا ہے نا، ایک مسجد کے امام کا مسجد سے جو تعلق ہوتا ہے، وہ تقویٰ، وہ محبت بادشاہ میں بھی ہو تو اس کا بھی تعلق مسجد سے ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے مطلب قرن اول سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدیں بنائیں، خلفائے راشدین کی مسجد کی توسیعات میں جو حصہ رہا ہے، بنو امیہ کو لے لیجئے، بنو عباسیہ کو لے لیجئے، پھر چھوٹی موٹی بات کی ساری حکومت کو لے لیجئے، سلطنت عثمانیہ کو لے لیجئے آپ، حکومت سعودیہ کو لے لیجئے، عام عرب حکومتوں کو لے لیجئے، مغل حکومت کو لے لیجئے، ان بادشاہوں نے مسجدوں سے ان کا جو تعلق رہا ہے، جو محبت رہی ہے،
ایک سے ایک مسجدیں مسلم بادشاہوں نے جو بنائی ہیں ماشاءاللہ دنیا بھر میں ماشاءاللہ تعالی، اس میں یہ ٹیپو کی مسجد ہے رحمہ اللہ، ٹیپو سلطان رحمہ اللہ، جن کا نام جو ہے یعنی ابو الفتح فتح علی خان، 1750 آپ کا سن ولادت ہے، اور 1799 میں ایک معرکے میں جو ہے آپ کو قتل کیا گیا، اللہ تعالیٰ شہداء میں آپ کو شمار فرمائے۔ ٹیپو سلطان رحمہ اللہ جو ہے بادشاہ بننے کے تقریباً 4 سال کے بعد، لگ بھگ سمجھ لیجیے 1780 پر 7 عیسوی کو جو یہ مسجد بنی ہے۔ ٹیپو سلطان رحمہ اللہ کی اس مسجد کو ہم نے جب چھوٹے تھے تب سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن آج پہلی مرتبہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ میں یہاں پر ان کو دکھانے کے لیے لے کر آیا ہوں میں، اور اپنے بیوی بچوں کو بھی میں نے بار بار بتایا ہے، میں نے ہم مشاہدین کو بھی بتا رہا ہوں کہ ٹیپو سلطان رحمہ اللہ کی جب ہم زندگی کو پڑھتے ہیں تو بہرحال نام نسب کے اعتبار سے آپ ہاشمی قریشی ہیں آپ، جیسے کہ مولانا ابو الحسن علی ندوی نے کہا تھا لکھا ہے رحمہ اللہ۔ ٹیپو سلطان رحمہ اللہ کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو عام طور پر جو چیز نمایاں کر کے بتاتے ہیں کہ بڑے بہادر بادشاہ تھے، یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں، تو وہ تو سب مانتے ہیں، لیکن میں جو فی الحال بتانے جا رہا ہوں کہ ٹیپو سلطان رحمہ اللہ کی زندگی کو جس نے بھی پڑھا ہوگا، اس وقت ان کا جو رغبہ تھا سلطنت خدا داد، یعنی صوبہ کرناٹکا تو ہے ہی، آندھرا، تمل ناڈو، کیرلا وغیرہ سب، ٹیپو سلطان رحمہ اللہ کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے معمار مسجد کے طور پر رہا ہے۔ آپ جہاں گئے، جہاں پڑاؤ ڈالا، آپ کا لشکر جہاں پڑاؤ ڈالا، کھانا پینا، رہنا سہنا، خیمہ، سب بعد میں سب سے پہلے مسجد ان کی زندگی کا حصہ رہا ہے۔ نہ جانے کتنی مسجدیں آپ نے بنائی ہوں گی۔ ہم جامعہ دارالسلام مراد میں پڑھے، ہمارے جو پہاڑ ہے مدرسے کے پیچھے، جامعہ کے پیچھے، یعنی کافی بلند پہاڑ، اس کی چوٹی میں بھی جو ایک مسجد بنی ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ ٹیپو سلطان نے بنائی ہے رحمہ اللہ، بالکل اس جیسی مماثل جو ہے، مطلب کرشنا گری کے پاس بھی ایک پہاڑ بالکل ویسے ہی ہے ہو بہو۔ کتنی مسجدیں ٹیپو سلطان نے بنائی ہیں۔ ٹیپو سلطان رحمہ اللہ بطور معمار مسجد ایک بہت بڑی شخصیت ہے۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ جو ہے اس پہلو پر کسی نے کام کیا ہے، کسی نے اکجا کیا ہے، ہونا چاہیے کہ جو ٹیپو سلطان رحمہ اللہ نے کتنی مسجدیں بنائیں، کہاں کہاں بنائیں، جو ہے اس کا ایک دراسہ ہو، اس کا ایک اس کو جو ہے مطلب اس پر کوئی باحث کام کرے اس پر، کیونکہ ٹیپو سلطان رحمہ اللہ دیکھو میں بنگلور سے تعلق رکھتا ہوں، اور میں نے جو حفظ کیا ہے مشکات العلوم، جو سنگین جامع مسجد سٹی مارکیٹ میں جو ہے جامع مسجد کے پیچھے، تو سنگین جامع مسجد اس کا نام ہے، تارا منڈل، تو اس میں نے حفظ کیا الحمدللہ، وہ بھی ٹیپو سلطان کی بنائی ہوئی ہے رحمہ اللہ۔ تو بہرحال ہمارا ایک تعلق ہے، ہم نے ٹیپو کی بنائی ہوئی مسجد میں ہم نے حفظ کیا الحمدللہ۔ تو سٹی جامع مسجد ہے وہ بھی ٹیپو سلطان کی بنائی ہوئی ہے، اور وہاں پر آپ کا قلعہ بھی ہے۔ تو ٹیپو سلطان رحمہ اللہ نے اتنی مسجدیں بنائی ہیں، مسجدوں سے آپ کا جو تعلق رہا ہے، ایک ایسے بادشاہ جو آپ دنیا میں گم ہونے والے بادشاہ نہیں تھے ماشاء اللہ تعالیٰ، بہت ہی دیندار، یعنی صاحب اللحیہ، جو تصویریں آپ کی جو عام ہیں نظر آتی ہیں۔ بہرحال ہم جب چھوٹے تھے بچپن میں تو 9:30 بجے ہمارے بچپن میں جو آغاز ہوا تھا وہ ٹیپو سلطان کے سیریل، تو پڑوس کے پاس جا کے دیکھا کرتے تھے۔ تو ٹیپو سلطان کی جب بات آتی ہے تو مسلمانوں کے دلوں میں بہرحال ایک غیر معمولی محبت، عقیدت ہے اللہ کے دین کے واسطے سے، اللہ کے دین کی بنیاد پر، محض ایک مسلم بادشاہ کے طور پر نہیں، بحیثیت ایک مسلمان بادشاہ بھی ہو تب بھی ایک محبت ہوتی ہے کہ بھئی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، اللہ کے کا دین قبول کرنے والوں کے لیے اللہ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جنت دیتے ہیں، اللہ آپ کے اپنی رحمت میں ان کو شامل کرتے ہیں۔ لیکن بادشاہ میں بھی فرق ہوتا ہے، ٹیپو کی بات بالکل جدا ہے۔ ٹیپو سلطان رحمہ اللہ ایک دیندار بادشاہ ہیں، عام مسلم بادشاہوں میں بڑی رواداری رہی ہے الحمدللہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پورے حکومت جو 800 سالہ مسلمانوں کی حکومتی جو دور رہا ہے، کبھی کسی گلی میں کسی نے ریلی نکالا ہو بھائی یہاں سے نکلو، کیونکہ بھائی کیوں نکالیں گے، جو ان کے لیے رحمت بنے ہوئے ہیں کیوں نکالیں گے ان کو۔ تو مسلمان بادشاہ تو بڑے روادار رہے ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ، ٹیپو بھی ایسے ہی رہے ہیں۔ لیکن ٹیپو سلطان رحمہ اللہ کی جو شاعر اللہ کی جو عظمت ان کے دل میں تھی، مسجدیں جو انہوں نے بنائیں، دیگر بادشاہ بھی بہت سارے، آپ اورنگزیب رحمہ اللہ کو لے لیجئے، جو دینداری ان کے اندر رہی ہے، جو مساجد سے ان کا تعلق اور شغف رہا ہے، ویسے ٹیپو سلطان رحمہ اللہ بھی ہے۔ اللہ رب العالمین غریق رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے تسامحات کو معاف فرمائے، ان کو اعلیٰ علیین میں اللہ تعالیٰ جو ہے جگہ عطا فرمائے۔ تو ٹیپو سلطان رحمہ اللہ کی شخصیت کے اس پہلو کو نمایاں کرنا میں سمجھا کہ بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے، اور چونکہ اس بارے میں نیٹ پر زیادہ موجود نہیں ہے کہ ان کی بحیثیت معمار مسجد کیا رول رہا ہے، کیونکہ جہاں بھی انہوں نے جو ہے پڑاؤ ڈالا ہے، جہاں بھی وہ رہے ہیں، ان کی حکومت جہاں بھی رہی ہے، جہاں ان کا لشکر گیا ہے، مسجد تو بنائی ہیں، اور مسجد بنائی نہیں، آباد کیے ہیں، رہے ہیں مسجد میں۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو بھی آباد رکھے اور اس مسجد کی حفاظت فرمائیں، اور اللہ رب العالمین ٹیپو نے جہاں بھی مسجدیں بنائی ہیں اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا
عطا فرمائے، اور مسلم بادشاہوں نے جہاں بھی شروع دن سے جو مسجدیں بنائے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم سے نوازے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بحیثیت ایک عام مسلمان بھی 1-2 روپیہ بھی مسجد کی تعمیر کے نام پر ڈال کے جاتا ہے۔ اگر کسی مسلمان کو اللہ نے لکھپتی بنایا ہے تو ہزاروں روپے دے کے جاتا ہے، کسی کو کروڑ پتی بنایا تو لاکھوں روپے دے کے جاتا ہے۔ کئی مسلمان ایسے ہیں ماشاءاللہ مسجدیں بنانے کے لیے جگہیں تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے ایسی محبت ڈالی ہے، بادشاہوں کو لے لیجئے مسجدیں بنانے میں جنون کی حد تک کام کرتے ہیں الحمدللہ۔ اس میں ہمارے ٹیپو بھی ہیں، ٹیپو سلطان رحمہ اللہ، جو بطور معمار مسجد بہت بڑا کام ادا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ میں سری رنگا پٹن ابھی آیا ہوں، یہ جو کار کھڑی ہے یہ ہمارے محترم نواز بھائی کی، جو جامعہ محمدیہ میں رابع تک پڑھے ہیں۔ ہمارے جامعہ محمدیہ کے 2 قابل اساتذہ ہیں، شیخ سفیان محمدی اور شیخ اعجاز محمدی، ان کے شریک درس ہیں۔ ان کا پیار، ان کی محبت ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ انہوں نے آگے بڑھ کر اپنی کار لائے ہیں اور ہم کو گھما رہے ہیں، اپنی بیوی بچوں کو۔ تو جزاہ اللہ خیراً، بارک اللہ فیکم۔ اللہ تعالیٰ میری عزیز اہلیہ کو اجر عظیم سے نوازے، جو بڑے اہتمام کے ساتھ، پورا ریکارڈ کی، پورے صبر کے ساتھ اور مناسب جگہ کا انتخاب کر کے، اور ہمارے ہود کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے نوازے۔ بارک اللہ فیکم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔